شرع اسلامی میں عشرہ محرم الحرام سمیت سال کے کسی بھی دن شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر بسا اوقات حالات و واقعات اور سماجی و معاشرتی عوامل بھی کچھ تقریبات میں مانع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری مشرقی ثقافت میں عزیز و اقارب اور ہمسایوں وغیرہ کی غمی و خوشی میں شمولیت کو سماجی قدر سمجھا جاتا ہے۔ اگر محلے میں کسی ہمسائے کے ہاں یا دوسرے شہر میں موجود کسی عزیز کے ہاں کوئی المناک حادثہ پیش آ جائے تو ہم اپنے گھر میں ہونے والی خوشی کی تقریب منسوخ کر دیتے ہیں، نہایت سادگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اپنے گھر کے اندر خوشی منانے سے ہمیں شریعت نے روکا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ ہمسائے یا عزیز کو قلبی تعلق کے اظہار اور اس کے غم میں شامل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سماجی بندھن کی بنیاد پر ہمسائے یا عزیز کے عام غم میں خوشیاں نہیں منائی جا سکتی تو امام الانبیاء نبی کریم کے نواسے سیدہ خاتون جنت علیہ السلام کے لخن جگر اور ہرن کرار علیہ السلام کے جگر گوشہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور اب کے خانوادے کی دردناک شہادت کے ایام میں خوشیوں اور شادیانوں کا اہتمام کیوں کیا جا سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اسلام کا دامن شہادت کے پھولوں سے لبریز ہے، مگر کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں جس ظالمانہ انداز میں گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول میں سلے گئے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ اس قدر دردناک شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دی بلکہ چشمین مقدس سے آنسو بہا کر غم حسین علیہ السلام نے رونا اپنی سمت بنا دیا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام کے چشم مقدس سے آنسو رواں تھے تو انہوں نے پوچھا، رسول اللہ آج کیا بات ہے چشم مقدس سے آنسو رواں ہے؟ فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل خبر دے گیا ہے کہ ان امتک ست قتل ھذا برز یقل کربلا، آپ کی امت اب نبی کریم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ 61 ہجری کو یوم عاشور جب امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور رفقا کی قربانی دے چکے تو آقا علیہ السلام کی اضطراب کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے۔ میں حضرت سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی، میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا کہ اب نبی کریم کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ امت کی اکثریت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اب کے رفقا کی شہادت کو ایک عظیم سانحہ کے طور پر دیکھا اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو یوم الحزن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ عشرہ محرم الحرام میں شادیوں یا خوشیوں کی دیگر تقریبات کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے میں حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خانوادہ رسالت کے شہدائے کی قربانیوں کا استہزاء کرنے کے لیے عشرہ محرم میں خوشیوں کی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے تو اسے بروز قیامت رسول اللہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ امت میں ایسا بدبخت گروہ بھی گزر چکا ہے جو معاذ اللہ شہادن امام عالی مقام کی مناسبت سے عاشورہ کے روز باقاعدہ عید مناتا تھا۔ امام ابن کثیر اس بابت یوں رقم تراز ہیں۔ شام کے ناسبین نے سانحہ کربلا کے بعد یوم عاشورہ کو اس طرح منانا شروع کیا کہ یہ لوگ یوم عاشورہ کو کھانے پکاتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور قیمتی لباس پہنتے اور اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ اس میں وہ طرح طرح کے کھانے پکاتے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی تعویل یہ کی کہ وہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے نکلے تھے اور جس شخص کی بیعت پر لوگوں نے اتفاق کیا تھا اسے معزول کرنے آئے تھے۔